ہمارے خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں، اگر وہ نہ پیدا کرتا تو ہم اس دنیا کے اندر موجود نہ ہوتے، لم یکن شیئا مذکورا ہوتے، کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتے۔ رب تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی زندگی دی ہے تو یہاں پہ کائنات کے رب نے ہمارے لیے دو راہیں بالکل واضح کر کے بیان کر دی ہیں کہ یہ والے کام کرو گے اور اس طرح کے رویے اپناؤ گے اور یہ والی زندگی گزارو گے تو آپ کے لیے آخرت کی زندگی کے اندر عذاب ہیں، سزائیں ہیں، اور دوسری جو زندگی ہے اس کے اندر کامیابیاں ہیں، فلاحیں ہیں، دنیا اور آخرت دونوں کی۔ وہ راستہ ہے رب العالمین کا راستہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول، ضابطے، قاعدے بتائے ہیں، کچھ چیزیں فرض کی ہیں، کچھ چیزیں حرام کی ہیں، ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ دنیا میں رب کی منشا کے مطابق زندگی اگر گزار لی تو پھر آخرت کے اندر کیا ملے گا؟ ایک ایسی زندگی کہ جس کے اندر ساری کی ساری خواہشات کی تکمیل ہوگی، وہاں پہ دکھ، غم، پریشانی والا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی درد نہیں ہوگا، کسی طرح کی کوئی فکر وہاں پہ ستائے گی نہیں۔ وہاں پہ خواہشات ہوں گی، انسان خواہشیں کرے گا اور وہ خواہشیں پوری ہوں گی، اور وہ جو کنگڈم ہے وہ ایسی سلطنت، ایسی بادشاہی ہے کہ جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، جس کی تعریفیں کسی کان نے سنی نہیں، اور جس کا خیال بھی کسی کے دل کے اندر نہیں آیا۔ انسان جب اس سلطنت کو دیکھے گا تو اس کی آنکھیں دیکھتی ہی رہ جائیں گی اور اس کی تعریفیں سنتے سنتے اس کے کان تھکیں گے نہیں، اور اتنا عجب اور عظیم وہ سلطنت ہوگی کہ انسان نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اتنی خوبصورت بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ تو اس عظیم سلطنت کو پانے کے لیے دنیا کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ اب یہاں سے ہم پیچھے تو واپس نہیں جا سکتے، رب تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے نا، تو پھر رب تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں یہ بھی فرمایا ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اگر اے جن و انس تمہارے اندر ہمت ہے نا تو یہ زمین و آسمان کے کناروں سے ذرا باہر نکل کے دکھاؤ۔ اس کائنات سے باہر جائیں گے کہاں؟ اتنی ہمت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس اتنے سورسز ہی نہیں ہیں، ہماری اتنی پاور ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس بنائی کائنات سے کہیں باہر نکل سکیں۔ رہنا ہم نے کائنات کے اندر ہے تو پھر اسی کائنات کے اندر رہتے ہوئے غور و فکر کر کے یہ جو زمین و آسمان کے نظام کو رب العالمین نے بنایا ہے، ہم اس کے ذریعے سے اپنے خالق و مالک کو پہچان کر اس کی مرضی اور منشا کے مطابق دنیا کی زندگی گزار لیں تاکہ ہماری آخرت کی زندگی سفر جائے، درست ہو جائے۔ اور اگر بالفرض ہم یہاں پہ اپنی منمانی کی زندگی گزار لیتے ہیں تو ہم تو پھر کہیں جو ہے ہمارے اندر اتنی ہمت تو نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ کوئی ایسا ہے انسان دنیا کے اندر جو کہہ سکے کہ میں اپنے آپ کو موت سے بچا لوں گا، میں مرنا نہیں چاہتا، میں موت کو جو ہے نا اپنے آپ سے کھینچ لوں گا، موت کو اپنے پاس نہیں آنے دوں گا؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے، وہ جب آئے گی تو انسان مر جائے گا۔ جب مرنا ہے، فنا ہونا ہے، اس دنیا سے جانا ہے، تو پھر آگے کے جتنے مراحل ہیں ان سے ہم نے گزرنا ہے۔ تو ان مراحل کی آسانی کے لیے اس دنیا کے اندر جو راہ ہے، جو چند فرائض ہیں ان کے اوپر عمل کرنا ہے، جو حرام کردہ چیزیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور نیکیوں کو جمع کرنا ہے۔ اور نیکیاں جمع کرنا بھی کوئی اتنی بڑی مشکل بات نہیں ہے۔ سبحان اللہ کہہ دیا تو نیکیوں کے انبار جمع ہو گئے، الحمدللہ کہہ دیا تو نیکیوں کے انبار جمع ہو گئے، اللہ اکبر کہا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کہا تو نیکیوں کے بڑے بڑے انبار جمع ہو گئے، نمازیں 5 پڑھ لی، نیکیوں کے انبار جمع ہو گئے۔ تو یہ جو فرائض ہیں، فرائض کی پابندی، حرام سے اپنے آپ کو بچانا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ نوافل، صدقات، خیرات کے ذریعے سے نیکیاں جمع کر لینا، یہ بہت ہی آسان کام ہے۔ یعنی ہم نے جو نیکیاں کرنی ہے نا وہ تھوڑی زندگی کرنی ہے، یا تو 20-30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال لے لیجئے، یا 100 سال لے لیجئے، جتنا بھی آپ کی زندگی ہے۔ اب اگر 1 صدی بھی ہے یا 1 صدی کے قریب زندگی ہے، ہم اس کے اندر اگر عمل کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں ایک ایسی زندگی ملتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے اور جس کے اندر ہر خواہش کی تکمیل ہے، تو پھر یہ کوئی سودا مہنگا تو نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جو ہے اگر کوئی عقل مند انسان ہے، اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے، تو پھر وہ اپنی دنیا کی زندگی کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اپنی آخرت کو کبھی برباد نہیں ہونے دے گا۔ تو شیطان کے وسوسوں کے اندر آ کر
اور ادھر ادھر کے فلسفیانہ بحث کے اندر پڑھ کے اپنے آپ کو ضائع مت کیجیے، اپنا وقت برباد مت کیجیے، بلکہ جو خالق و مالک نے آپ کو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق زندگی گزار لیجئے تاکہ اپنی آخرت والی زندگی ہماری درست ہو سکے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔